وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال للذي ظن أنه ناج منهم اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ چل رہا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر نے قید کے اندر ڈال دیا، اور قید کے اندر بھی اس وجہ سے ڈالا تاکہ اپنی بیوی کی جو ملامت ہے لوگوں کے ہاں عزیز مصر کی بیوی کے ساتھ یہ کام ہوا ہے تو وہ ملامت ختم ہو جائے، تو بے گناہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بغیر کسی قصور کے جیل کے اندر ڈال دیا۔ تو وہاں دو ساتھی ان کے ساتھ اور بھی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے انہوں نے خواب کی تعبیر پوچھی، جو انہوں نے خواب دیکھا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلائی۔ خواب کی تعبیر سے پہلے ان کو توحید سکھلائی، اس لیے کہ ان کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان میں سے ایک ساتھی کو تو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اور دوسرا ساتھی بادشاہ کی خدمت کرے گا۔ جو سولی پر لٹکا دیا جائے گا اس کو توحید کا تو پتہ ہونا چاہیے نا، تو اس وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے دعوت دی، پھر خواب کی تعبیر بتلائی۔ اب خواب کی تعبیر کے دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو، جس کے بارے میں یہ تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا اور بادشاہ کی خدمت کرے گا، تو اپنا مسئلہ بھی سامنے رکھ دیا۔ فرمایا وقال للذی ظن انه ناج منهم اذکرنی عند ربک۔ یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ رہا ہو جائے گا کہ میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے سامنے کر دینا۔ تذکرہ کیا کر دینا اس بات کا کہ ایک بے گناہ قیدی وہ جیل کے اندر پڑا ہوا ہے، اس بات کا تذکرہ کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ بات جو اس نے اپنے آقا کو کرنی تھی یہ بھلوا دی۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو کئی سال تک پھر حضرت یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ، ہوا یہ کہ کئی سالوں کے بعد جو مصر کا بادشاہ تھا اس نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں اس نے کیا دیکھا؟ انی ارا سبع بقرات، 7 گائے ہیں جو بڑی موٹی تازی ہیں، یأکلہن سبع عجاف، ان کو دوسری 7 گائیں کھائی جا رہی ہیں جو دبلی پتلی ہیں۔ ایک تو یہ بات دیکھی، اور دوسری یہ بات کہ وسبع سنبلات خضر واخری یابسات، 7 بیلیں ہیں جو بڑی سرسبز و شاداب ہیں، اور دوسری 7 بیلیں ہیں جو کہ خشک ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، بادشاہ نے کہا اے درباریو مجھے میرے اس خواب کی تعبیر ہی بتلا دو، میرے اس خواب کا مطلب ہی بتلا دو اگر تم خواب کی تعبیر بتلا سکتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، درباریوں نے کہا ہمیں یہ پریشان کرنے والے خیالات معلوم ہوتے ہیں، یعنی یہ کوئی حقیقی خواب نہیں ہے، یہ کچھ خیالات ہیں۔ نیند کے اندر خیالات جب آتے ہیں تو انسان کو کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے، یہ وہ خیالات ہیں۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور اگر یہ واقعی ہی خواب ہے، سچا خواب ہے، تو ہم خوابوں کی تعبیر نہیں بتلا سکتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پریشان کرنے والے خیالات ہیں، اور اگر پریشان کرنے والے خیالات نہیں ہیں تو پھر ہم خوابوں کی تعبیر بتلانے والے علم سے واقف نہیں ہیں۔ تو یہاں تو بادشاہ کے پاس وہ آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا جو رہا ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے جس سے فرمایا تھا کہ میرا تذکرہ بھی کر دینا، اب اس کو یاد آیا۔ وقال الذی نجا منہما، ان 2 میں سے جو رہا ہوا اس کو یاد آیا ایک عرصے کے بعد
اوہو ایک قیدی نے مجھے یہ کہا تھا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے مجھے یہ کہا تھا، انا انبئکم بتأویلی، اس نے کہا ابھی میں آپ کو خواب کی تعبیر بتلاتا ہوں، مجھے اس قیدی کے پاس بھیجو تو صحیح۔ تو اس کو بھیجا گیا۔ اب کیسے بھیجا گیا کیسے نہیں، قرآن مجید ان باتوں کو ذکر نہیں کرتا، قرآن مجید فقط سبق آموز باتوں کو ذکر کرتا ہے۔ تو وہ وہاں گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے ملاقات کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اس نے بادشاہ کا خواب رکھا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے جاتے ہی کیا کہا، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے وہ شخص جس کی ہر بات سچی ہوتی ہے، افتنا، مجھے خواب کی تعبیر تو بتلاؤ، فی سبع بقرات، 7 گائے ہیں جو کہ موٹی تازی ہیں، یأکلہن سبع عجاف، دوسری 7 گائے ہیں جو کہ دبلی پتلی ہیں، وہ ان کو کھا رہی ہیں، کھا جاتی ہیں، وسبع سنبلات، اور 7 بیلیں ہیں سرسبز و شاداب ہیں، اور دوسری 7 خشک ہیں، مجھے خواب کی تعبیر بتلائیے، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جاؤں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ حقیقت حال جان سکیں۔ اب حقیقت حال جان سکیں اس کے 2 مطلب ہیں، ایک مطلب یہ ہے کہ جو خواب کی تعبیر ہے اس کا صحیح مطلب یہ لوگ جان سکیں، جو صحیح حقیقت ہے وہ لوگ جان سکیں، اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے تاکہ لوگ یہ جان سکیں کہ ایک آدمی ناحق قید کے اندر پڑا ہوا ہے، ایک آدمی کو ناحق قید کے اندر رکھا ہوا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہے، بغیر قصور کے ہے، اور وہ خوابوں کی تعبیر بھی بتلاتا ہے، یہ حقیقت حال ان کو معلوم ہو جائے۔ قال تزرعون، حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتلائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دوسری کوئی بات نہیں کی، یہ نہیں کہا کہ تو اب آ گیا ہے، یہ نہیں کہا کہ تو نے اتنے دن لگا دیے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اتنے سالوں کے بعد آیا ہے، میں نے تجھے ایک کام کہا تھا، نہیں نہیں نہیں، فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا، تم 7 سال مسلسل کھیتی کرو گے، فما حصدتم، جو کھیتی تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اس کو جو کھیتی تم کاٹو گے ان کو بالیوں کے اندر ہی رہنے دینا، باہر نہیں نکالنا، الا قلیلا مما تأکلون، جتنا ایک کھانا ہے اتنا ایک نکالنا ہے، باقی ایسے رہنے دینا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد تمہارے اوپر 7 مشکل سال آئیں گے، یأکلن ما قدمتم لہن، وہ 7 سال جو کچھ تم نے ذخیرہ کیا ہوگا ان کو کھا جائیں گے، الا قلیلا مما تحسنون، ہاں تھوڑا بہت تمہارے لیے باقی بچ جائے گا تاکہ تم ان کے ذریعے پھر آگے کھیتی اگا سکو، یعنی بیج وغیرہ کے لیے کچھ نہ کچھ بچ جائے گا۔ یہ ایک ترتیب بتلائی، اس طرح ہوگا، قحط آئے گا تمہارے اوپر، اور قحط کے دوران تم نے کس طرح کرنا ہے۔ ثم یأتی من بعد ذلک عام فیہ، پھر اس کے بعد پھر تمہارے اوپر 1 سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی، وفیہ یعصرون، اور اس سال کے اندر خوب بارش ہوگی، خوب غلہ ہوگا، پھل وغیرہ جو ہے نا وہ ہوں گے، اور انگور کا تم شیرہ نچوڑو گے، یعنی اتنے انگوروں کے اندر پانی ہوگا، یہ پھر یہ سال تمہارے اوپر خوشحالی کا ہوگا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی کو یہ خواب کی تعبیر بھی بتلائی، اور ساتھ ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام نے قحط کے دوران جو صورتحال پیش ہو جانے والی ہوگی اس کا انتظام بھی بتلا دیا کہ اس طرح تم نے انتظام کرنا ہے، اس کے انتظام کرنے سے تمہارے یہ سال آسانی سے گزر جائیں گے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ساری ترتیب اس کو بتلائی۔ یہ ترتیب لے کر وہ آدمی جب بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے پاس بلانے کا حکم فرمایا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ قاصد آیا تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا یہ ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ